الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج دنیا جتنی حسین، جتنی خوبصورت ہو کے ہمارے سامنے موجود ہے نا، یوں کہیے کہ جتنا میک اپ کر کے ہمارے سامنے موجود ہے، آج سے پہلے کبھی دنیا اتنی حسین نہ تھی صاحب۔ اور ہوا یہ ہے کہ اس کا حسن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ کم و بیش ہم سب جو ہیں اس دنیا کے حسن کے اندر مکمل طور پہ غرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ یہ سمجھ ہی نہیں آتا صاحب کہ اس دنیا کو جو ہے ختم ہو جانا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم عارضی طور پر اس دنیا میں موجود ہیں، مستقل طور پہ ہمارا ٹھکانہ کبھی بھی نہیں رہا۔ یعنی کیا بادشاہوں کی زندگیاں ہوا کرتی ہوں گی، یا کیا بادشاہوں کا ایک لیوش لائف سٹائل ہوا کرتا ہوگا جو آج بنیادی طور پہ اس دور کے اندر لوگوں کو میسر ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ جانے آگے جا کے یہ دنیا مزید اپنے حسن کا کس انداز سے جال بکھیرے گی اور کس انداز سے اپنے جال کے اندر دنیا والوں کو یا دنیا داروں کو جو ہے سمیٹے گی۔ ایکچولی بات یہ ناظرین، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا ایکچولی ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں انسان ازل سے مبتلا ہے۔ یہ ایسا جال ہے جس میں انسان مکمل طور پہ جکڑا ہوا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک ایسا بھور ہے جس میں انسان مکمل طور پہ پھنسا ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایسا دلدل ہے جس میں انسان مکمل طور پہ دھسا ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایسا سراب ہے جس میں انسان مکمل طور پہ کھویا ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایسا معشوق ہے جس کی زلفوں کا اسیر آج دنیا میں کم و بیش ہر شخص ہوا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، آپ صاحب مر جائیے، اس دنیا سے چلے جائیے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ صرف ریسٹ ان پیس کا یا یوں کہہ لیجئے کہ فیلنگ سیٹ کا ایک اسٹیٹس لگا دیں گے اور یہ سمجھیں گے صاحب کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، اور اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی اپنی دنیا کے اندر مکمل طور پہ مگن ہو جائیں گے۔ یعنی یاد رکھیے گا، انسان پوری زندگی کیونکہ ہمارے یہاں ایکچولی ہوتا کہ ہم پوری زندگی کرتے کہ یا تو اپنے حسن کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، یا ہم مال کی تقاضاؤں میں جی رہے ہوتے ہیں، یا اپنی صحت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، یا ہم طاقت، قوت، کرسی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ انسان کے نظریات یہی ہیں اس دنیا میں رہنے کے بعد کہ وہ عیاشی چاہتا ہے ہر طور سے کہ مجھے ایک بڑا لیوش لائف سٹائل مل جائے اور میں زندگی کے اندر جو ہے تمام تر سہولیات کو حاصل کر لوں۔ تو یہ جو انسان پوری زندگی جس حسن پہ فریفتہ رہتا ہے یا جس حسن کے لیے لگا رہتا ہے، جس کو سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، خوبصورت نظر آنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کرتا، آخرکار ہوتا کیا ہے صاحب؟ یہ حقیقت میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آخرکار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ مٹی کی خوراک بن جاتا ہے۔ جب انسان قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو یہ جسم بنیادی طور پہ مٹی کی خوراک بن جایا کرتا ہے۔ انسان کی جو آنکھیں ہیں نا، جن آنکھوں سے وہ سارے نظارے دیکھتا ہے، سارے گناہوں کے نظارے دیکھتا ہے، وہ رخسار کے اوپر مکمل طور پہ بہہ جاتی ہیں۔ یعنی جس گوشت کو بنانے کے لیے روز انسان جم کرتا ہے، روز انسان دوڑتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، کرنی چاہیے ایکسرسائز، دوڑنا چاہیے، جم کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن انسان کو اس حقیقت سے بھی مکمل طور پہ اپنے آپ کو یوں کہیے کہ ریلیونٹ رکھنا چاہیے کہ یہ گوشت بنیادی طور پہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والا ہے۔ یہ جو ہڈیاں ہیں، جن ہڈیوں کے اوپر ہمیں بڑا زام ہوتا ہے، ہم پٹخ کے جو ہے وہ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں اپنے قدموں کو، یہ مکمل طور پہ بکھر جائیں گے۔ یعنی سارا حسن و جمال جو ہے وہ خاک ہو کے رہ جائے گا اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ پھر انسان پوری زندگی جس مال کے حصول کے لیے جائز کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، طرح طرح کے کام کیا کرتا ہے، رشوتیں بھی لیا کرتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کرپشن بھی کیا کرتا ہے، لوگوں کی گردنیں بھی مارا کرتا ہے، 2 نمبر سارے کام انسان کیا کرتا ہے۔ یعنی پیسوں کے لیے ہر وہ حرام کام جو اسے نہیں کرنا چاہیے اس کو وہ اختیار کرتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، بنگلے بناتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے۔ آخرکار جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جنازہ اٹھتا ہے تو یہی مال جو ہے اس کا ساتھ مکمل طور پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نہ اس کے ساتھ اس کی گاڑی جاتی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا بینک بیلنس جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا بنگلہ جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی کرسی طاقت جاتی ہے، کچھ نہیں جاتا، سب پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ اکیلا ہوتا ہے، قبر کا اندھیرا ہوتا ہے، اور گلے میں اس کے جو حرام مال تھا بنیادی طور پہ اس کا طوق ہوتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، اس دنیا کی حقیقت ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان پوری عمر طاقت کے لیے، کرسی کے لیے، منصب کے لیے، حکومت کے لیے دوڑتا ہے، اور اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ یعنی اپنے اشاروں پر دنیا کو چلانے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے نا صاحب، پورے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ سوائے کرسی کی جنگ کے، سوائے طاقت کی جنگ کے دوسرا کوئی کام نہیں ہے کہ حکومت ہمارا حق ہے، ہمیں حکومت ملنی چاہیے، اور حکومت حاصل کرنے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے غلط بھی ہو رہا ہے، صحیح بھی ہو رہا ہے، سچ بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، حرام بھی ہو رہا ہے، حلال بھی ہو رہا ہے، غرض کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، صرف اس لیے
کہ مجھے طاقت مل جائے، مجھے پاور مل جائے، لیکن نتیجہ کیا صاحب؟ نتیجہ یہ ہے کہ آخر کار اس کی سانس جو ہے بند ہو جاتی ہے اور انسان بے بس ہو کے لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے نا صاحب، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے شداد آئے، نمرود آئے، کہاں چلے گئے؟ غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جن کو اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اپنی کرسی کا، اپنی حکومت کا نشہ تھا، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ تو عالم یہی ہے کہ آخر میں سانس جو ہے مکمل طور پہ بند ہو جایا کرتی ہے اور انسان مکمل طور پہ بے بس ہو کے لیٹ جایا کرتا ہے۔ کبھی یعنی ادھر اس کو کروٹ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ادھر کروٹ دی جاتی ہے، اور وہ بیچارہ بے بس ہو کے جو ہے وہ لوگوں کے آسرے کے اوپر کروٹیں لے رہا ہوتا ہے، خود سے ہل بھی نہیں سکتا۔ یعنی ایون اگر کوئی مکھی بھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ جائے تو اس مکھی کو بھی وہ نہیں ہلا سکتا۔ یعنی سارا منصب، ساری طاقت، ساری حکومت دوسروں کی محتاج ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر وہ جو ابن الوقت ہے وہ اس طرح سے لیٹا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ ایک عبرت کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے انسان پوری عمر۔ اب آپ دیکھیے، جس صحت کے اوپر ہم بڑا ناز کرتے ہیں نا صاحب کہ میری صحت جو ہے بڑی اچھی ہے، آپ کو کیا پتا صاحب، ایک جھٹکے کی مار نہیں ہے، ایک جھٹکے کی، یعنی ایک جھٹکا جو ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ صرف ایک پلپٹیشن ہماری تیز ہو جاتی ہے، ہمیں لگ پتہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی جرثومہ ہمارے جسم میں آ جائے کینسر کی صورت میں۔ چلے آسان میں کر کے بتا دیتا ہوں، کورونا کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے نا، کورونا کی صورت میں چھوٹا سا جرثومہ اگر آپ کے جسم میں آ جائے، آپ ہل کے رہ جاتے ہیں، آپ اس وقت پھڑپھڑا جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو انسان جو ہے وہ اچانک کسی جھٹکے کا شکار ہوتا ہے، پھر یہی جسم اس حد تک لاغر ہو جایا کرتا ہے کہ انتہائی بدبو کا شکار ہو جایا کرتا ہے، اور اپنی ہی غلاظت انسان اپنے جسم کے ساتھ یورین بیگ اور اسٹول بیگ کی صورت میں لگائے گھومتا ہے۔ دیکھے ہوں گے نا آپ نے بہت سے ایسے کیسز کہ جو بیچارے اپنے اسٹول کو بھی پاس نہیں کر سکتے، اپنے یورین کو بھی پاس نہیں کر سکتے، وہ بیگز ان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی یہ ہماری حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتلا رہا ہے کہ اپنی اوقات کو پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو اور اس دنیا کی حقیقت کو پہچانو۔ حقیقت یہ ناظرین کہ میں اگر یہ جملہ ادا کروں کہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو بس یہی حقیقت ہے کہ وہ حیرت الہی نے کہا تھا نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یعنی یہ دنیا اس معشوق کی طرح ہے جس کی زلفوں کے اسیر لوگ ہوتے رہے اور برباد ہوتے رہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں دنیا کو آخرت کی کھیتی فرمایا ہے تو کہیں سورہ نساء میں دنیا کو متاع قلیل قرار دیا ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی پر، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ اور کہیں سورہ عنکبوت سے آواز آتی ہے جس میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب مکمل طور پہ قرار دیا گیا، اور کہیں یہ فرمان ہے کہ اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ بعض بزرگوں نے ناظرین، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب بزرگوں کی باتیں بڑی کمال ہوا کرتی ہیں، یعنی ایک ایک جملے کے اندر پوری کائنات ہوتی ہے۔ بعض بزرگوں نے انسانوں کی اور دنیا کی مثال اس طرح دی ہے کہ دنیا اور انسان کا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے۔ دنیا اور انسان کا معاملہ بنیادی طور پہ ایک کشتی کا سا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے تو معاملہ درست ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی و بربادی ہے۔ یعنی آپ دنیا کے اوپر تیرتے رہیے ٹھیک ہے، لیکن جہاں پانی اندر آ گیا دنیا کا، سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی کی کشتی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی، بلکہ آپ کی آخرت کی کشتی مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔ اور کہیں حدیث پاک سے یہ آواز آتی ہے، اور بڑی سخت آواز آتی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ یعنی لوگوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں جو تم آئے ہو نا، یہ اصل تمہاری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ تو ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ کراچی سے، میں چونکہ اس وقت کراچی میں موجود ہوں، کراچی سے امریکہ جا رہے ہیں، اور آپ کا جو ہے اپنا وایا آپ نے دبئی جانا ہے یا وایا آپ نے جو ہے ابو دھابی جانا ہے، تو دبئی یا ابو دھابی ایکچولی جو ہے وہ آپ کا ٹرانزٹری پیریڈ ہے جو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا اسپیل ہوگا، لیکن آپ کی اصل ڈیسٹینیشن امریکہ ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں میں، اسی طرح سے ہماری اصل ڈیسٹینیشن آخرت ہے۔ یہ تو دنیا کا ایک فیز ہے صاحب جس نے یوں گزر جانا ہے، پتہ ہی نہیں چلنا۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی کمال حدیث پاک میں آخر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، کرکس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کی اصل حقیقت اور اس کی اوقات کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے ساتھ ہوا، یعنی اس کے پاس سے ہوا تو جو راستے میں پڑا ہوا تھا۔ اچھا ہوا یہ کہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سرکار علیہ السلام نے وہاں پر ایک سوال کیا،
اور وہ سوال ایکچولی دنیا کی حقیقت کو مکمل طور پہ کھول کے رکھ دیتا ہے، آشکار کر دیتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ یعنی آپ ذہن میں رکھیے کہ بکری کا مردار بچہ ہے، سرکار علیہ السلام وہاں سے گزرے ہیں، صحابہ موجود ہیں، سرکار علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم کے اندر خریدنا پسند کرے گا؟ سب نے عرض کیا، یعنی جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب نے عرض کیا کہ ہم تو اسے کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے۔ اور یہ لاجیکل بات ہے، ظاہر ہے عقلی بات ہے، یہ ریشنل بات ہے کہ یعنی بنیادی طور پہ کون جو ہے وہ مردہ بچے کو وہ بھی بکری کے 1 درہم میں خریدے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہاں پر آ کے آپ کے سامنے وہ یعنی جو ہماری آنکھوں کے اوپر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام نے مکمل طور پہ اٹھا کر رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کی، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ یعنی بکری کا بچہ ہے۔ اب ذرا غور کر لیجئے، اس دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ یہ دنیا صاحب ختم ہو جانی ہے، کس وقت ختم ہو جانی ہے ہمیں نہیں پتا، ہماری زندگی ختم ہو جانی ہے، کس وقت ختم ہو جانی ہے ہمیں نہیں پتا۔ جو اتنی حسین دنیا آپ کو نظر آتی ہے نا صاحب، یہ سب سمجھ لیجئے کیموفلاج ہے، یہ فیبریکیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کی حقیقت۔ یاد رکھیے گا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا یہ جو جنت جیسی دنیا آپ کو ایک جھوٹی دنیا نظر آتی ہے، یہ کافروں کے لیے تو ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، اور قید خانے میں انسان کیسے رہتا ہے؟ قیدی کیسے رہتا ہے؟ حبس سے بیجا کے عالم میں رہتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو حبس سے بیجا کے عالم میں اس طرح سے تصور کیجئے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تبھی فلاح ہوگی، تبھی کامیابی، ادروائز خدا نخواستہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور خسارے میں جا گریں گے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔